ایک شخص کو مستقل بیٹیاں پیدا ہو رہی تھی اور بیٹے کی خواہش اس کو اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس نے دوسری شادی کر لی اور دونوں بیویوں کو اس نے ایک ہی گھر میں رکھا ہوا تھا۔ اب کچھ دن گزرنے کے بعد کیا ہوا کہ دونوں بیویاں جو ہے امید سے ہو گئی، لیکن صرف کچھ ہی دنوں کا ڈیفرنس تھا اس میں۔ لیکن سب سے بڑا اتفاق جو تھا وہ یہ ہوا کہ ان دونوں کی ڈیلیوری سیم ٹائم اور سیم ڈے پہ ہوئی۔ تو جو نئی بیوی تھی اس کو بیٹا پیدا ہوا اور جو پہلے والی بیوی تھی اس کو ہمیشہ کی طرح بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ اب پہلی بیوی کے پیرنٹس نے چالاکی کر کے جلدی سے بچے چینج کر دیے اور نئی بیوی کو یا کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوا۔ تو وہ شخص جیسے ہی آیا تو اس کو پہلی بیوی کے پیرنٹس نے بولا کہ دیکھ لو، ہماری بیٹی نے ہی تمہیں بیٹا پیدا کر کے دیا ہے، اور تمہاری نئی بیوی جس کو تم بیٹا پیدا کرنے کے لیے ہی شادی کر کے لے کر آئے تھے اس نے بیٹی پیدا کی ہے۔ اس شخص نے بولا ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، بس مجھے کسی طرح بیٹا تو ہو گیا اور میری خواہش پوری ہو گئی، شکر الحمدللہ۔ اس نے ایسا بول دیا بس۔ ایک دن گزر گیا تو نئی بیوی کا بچہ فیڈ نہیں لے رہا تھا اور مستقل رو رہا تھا، اور ادھر دوسرے بچے کی رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ فی الحال اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی 2-3 دن گزرے تو نئی بیوی کے پاس جو بچہ تھا وہ فیڈ نہیں لے رہا تھا، اور دوسری طرف جو بیٹا تھا پہلی بیوی کے پاس وہ بھی مستقل رو رہا تھا اور فیڈ بھی نہیں لے رہا تھا وہ۔ اب اتنے دن سے دونوں بچوں کا رونا اس کو سمجھ نہیں آیا، اور اس کو شک ہوا کہ کہیں انہوں نے میرا بچہ تو چینج نہیں کر لیا۔ جو نئی بیوی تھی اس کو یہ شک ہوا۔ اب کیونکہ وہ سیم گھر میں رہتے تھے تو جیسے ہی نئی بیوی کو موقع ملا تو اس نے دوسرے بچے کو فیڈ کروانے کی کوشش کی جا کر، تو دوسرے بچے نے نئی بیوی کا جو اس کی نئی تھی اس کا فیڈ لے لیا۔ یہ دیکھ کر جو نئی بیوی تھی وہ چیخنے چلانے لگی کہ آپ لوگوں نے میرا بچہ چینج کر دیا ہے، اور پہلی بیوی اور اس کے پیرنٹس کے ساتھ اس کا زبردست قسم کا جھگڑا ہو گیا۔ اب یہ بات ان کے شوہر تک جا کے پہنچی تو اس شخص کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھائی یہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ پھر نئی بیوی کے گھر والوں تک جب بات پہنچی تو ان کو بھی یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بات کا فیصلہ کیسے کریں کہ کون سا بچہ کس کا ہے۔ پھر یہ بات گھر سے باہر نکلی، محلے میں پھیل گئی یہ بات، اور پھر محلے سے بھی آہستہ آہستہ بات باہر پھیلنا شروع ہو گئی۔ اس قدر بات پھیل گئی کہ بھائی عالم دین بھی انوالو ہو گئے اس بات میں۔ انہوں نے آ کر پوری بات سنی، لیکن دونوں بیویاں قسم اٹھا رہی تھی اپنی بات پہ، تو اس لیے یہ معاملہ حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخر کار یہ مسئلہ مولا علی کے دربار میں لایا گیا، اور مولا کے سامنے جب یہ پوری حقیقت بیان کی گئی تو مولا علی نے اس شخص کو بولا جس کی وہ بیویاں تھیں کہ 2 ایگزیکٹ سیم برتن لو اور دونوں برتنوں میں اپنی دونوں بیویوں کا مدر فیڈ بالکل برابر کوانٹٹی میں لے کر آؤ، لیکن اس بات کی گواہی صرف تم دو گے کہ کون سے برتن میں کون سی بیوی کا مدر فیڈ تم لے کر آئے ہو۔ وہ شخص گھر گیا، 2 سیم برتن لیے اس نے اور دونوں بیویوں کا مدر فیڈ سیم کوانٹٹی میں لے کر مولا کے دربار میں واپس آیا۔ اب مولا نے ان دونوں برتنوں کا وزن کیا تو ایک طرف والا جو پلڑا تھا وہ تھوڑا سا نیچے تھا، اور جو دوسرے طرف والا پلڑا تھا وہ تھوڑا اوپر تھا۔ تو مولا علی نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ جو پلڑا بھاری ہے جو نیچے ہے
اس طرف والے برتن میں جو ہے تو وہ کون سی والی بیوی کا مدر فیڈ ہے اس میں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ یہ والا تو جو ہے وہ میری نئی بیوی کا مدر فیڈ تھا۔ تو اس جواب کے بعد مولا نے اپنا فیصلہ سنایا کہ جو بیٹا ہے وہ اس نئی بیوی کا ہے جس کا مدر فیڈ کا پلڑا بھاری ہے، اور جو بیٹی ہے وہ اس پرانی بیوی کے ہے۔ تو یہ سن کر دربار میں کچھ لوگ اعتراض کرنے لگے کہ اس سے کیسے ثابت ہو گیا کہ بیٹا کس کا ہے اور بیٹی کس کی ہے؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، اس فیصلے میں کون سی حکمت عملی ہے کہ مدر فیڈ کا ایک پلڑا اگر بھاری ہے اور ایک پلڑا ہلکا ہے تو بیٹا نئی کا ہے اور بیٹی پہلی بیوی کی ہے؟ تو اس بات سے یہ کیسے ثابت ہوا؟ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ تو اس اعتراض اور سوال پر مولا نے غضبناک آنکھوں سے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ کیا آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہے کہ میں نے مرد کا حصہ عورت سے زیادہ رکھا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو بھی عورت بیٹا پیدا کرتی ہے اس کی مدر فیڈ کا جو وزن ہوتا ہے نا وہ بھاری ہوتا ہے، اور جس عورت کی بیٹی ہوتی ہے تو اس کی مدر فیڈ کا وزن ہلکا ہوتا ہے۔ جب قرآن سے یہ بات مولا نے ثابت کر دی تو سب لوگ لاجواب ہو گئے اور مولا کی تعریف کرنے لگے۔ یہ فیصلہ میں نے سن کر آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو آپ سب کو یہ فیصلہ کیسا لگا اور مولا علیہ السلام کی حکمت عملی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امجد حسین، السلام علیکم۔